اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ حالات دیکھ کر یعنی یہ جس طریقے سے ہینڈل کیا گیا سارا معاملہ آج جو حالات آپ کو، اور یہ یاد رکھیے گا یہ الیکشن کا شیڈیول آ چکا ہے، الیکشن کی ایکٹیویٹی اب ہونی ہے، جگہ جگہ الیکشن دفتر کھلیں گے، جگہ جگہ جلسے جلوس ہوں گے. یہ کیا ہو رہا ہے لاہور میں؟ دیکھیں ایک تو جو نگراں وزیر صاحب جس طرح اور ایک کارکن بھی جاں بحق آج ایک کارکن جاں بحق ہو گیا، اس کی ڈیٹیلز آ رہی ہیں، اس طرح کی ڈیٹیلز آ رہی ہیں کہ کہیں وہ پولیس کی حراست وغیرہ میں تھا، مبینہ طور پہ الزامات مختلف لگ رہے ہیں، تو ساری انکوائری ہونے کی ضرورت ہے. لیکن جو وزیر صاحب جو نگراں حکومت کے وزیر ہیں وہ بار بار دفعہ 144 کی ذکر کر رہے تھے اور قانون کے انفورسمنٹ کا ذکر کر رہے تھے. کاشف صاحب اگر دفعہ 144 کی آپ خلاف ورزی کریں تو کیا یہ پولیس کو رائٹ دیتا ہے کہ وہ آپ کی گاڑی توڑ دیں؟ یہ چیز ہم پہلی دفعہ نہیں دیکھ رہے. ہم نے یاسمین راشد صاحبہ کی گاڑی دیکھی، ماضی میں گلو بٹ کے ساتھ جو پولیس نے کیا اس کے ساتھ مل کے گاڑیاں توڑی. اس کی نظیر کہیں نہیں ملتی کہ ایک جمہوری معاشرے میں آپ کی لا انفورسمنٹ جو ایجنسیاں ہیں وہ جبکہ اسی طرف دوسری سائڈ پر ایک پولیٹیکل پارٹی اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر رہی ہے. بالکل. یعنی آپ یہ میں کیئر ٹیکر منسٹر صاحب کو یہ کہا تھا کہ اگر آپ حالات دیکھیں تو باہر بیٹھے بندے کو یہی نظر آ رہا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جلسہ جلوس کرنے کی اجازت ہے، ان کو جلسہ جلوس، ان تحریک انصاف کو جلسہ جلوس کرنے کی اجازت نہیں ہے. اچھا دوسری اس میں کیا جس طرح نگراں وزیر صاحب ہیں وہ خود ایک صحافی ہیں، پھر محسن نقوی صاحب وہ خود ایک صحافی ہیں، میڈیا سے ان کا تعلق ہے. ان کے رویوں میں اتنی شدت، ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ محسن نقوی صاحب کی گورنمنٹ وہ اس طرح کا سلوک کرے گی عام لوگوں کے ساتھ. تو میرے خیال میں بڑا انفارچونیٹ ہے اور آپ کو واضح انٹینٹ نظر آ رہی ہے کہ آپ نے سیاسی ایکٹیویٹی روکنی. ہاں اس کو بہتر طریقے سے بھی انہوں نے جو کچھ پوائنٹس اٹھائے وہ بڑے ویلڈ پوائنٹس ہیں. جی پی ایس ایل ہو رہی ہے، اس میں یہاں پہ یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے، اس حد تک تو آپ ماننے کے لیے تیار ہیں. لیکن جو پولیس کا رویہ اس سے لگتا یہ تھا کہ باقاعدہ طور پہ پولیس کو کہا گیا ہے کہ ان کے ساتھ آپ نے رویہ سخت رکھا. ابھی ڈار صاحب رانا ثناءاللہ صاحب کا بھی بیان میں نے دیکھا، انہوں نے کہا پی ٹی آئی کے شیطانی مارچ کو روکنا لگتا ایسا کہ وہ ہماری انگریزی میں کہاوت ہے نا گلوز آر آف. اب سب ننگے ہو کے سامنے آ گئے. ایک چیز گورنر کے پی آپ نے دیکھا، انہوں نے کہا الیکشن کی تاریخ تو نہیں ہے، حکومت بار بار کہہ رہی ہے الیکشن کی تاریخ نہیں ہے. جس طریقے سے لاہور کی سڑکوں پر جو کچھ ہوا ہے اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا کہ وہ منجی ٹھوکنے والی جو پنجابی مثال ہے نا، یہ منجی ٹھوکنے والی تاریخ، یہ نہیں آپ کو یہ کچھ کرنے، یہ آگے کا حالات چند دنوں کا جو ہے نا یہ شروع کا ٹریلر ہے، اس کا تیار ہے سب کے لیے. دیکھیں کاشف صاف اور واضح نظر آ رہا ہے کہ حکومت دشمنی پہ اتر آئی ہے. اور ابھی جب میں سن رہا تھا پنجاب کے جو نگران وزیر اطلاعات ہیں، مجھے تو ان کی گفتگو سے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں لگا کہ وہ نگران وزیر ہیں. ان کی تو ساری گفتگو آپ کے ساتھ ایسی تھی کہ وہ باقاعدہ پارٹ اینڈ پارسل بنے ہوئے ہیں، حکومت کے ساتھ ہیں، اس کا حصہ ہیں. اور جس طرح وہ بار بار بتا رہے تھے اور پی ٹی آئی کو فکس کرنے کی بار بار بات کر رہے تھے. اور بلال علی کا جو قتل ہوا ہے یہ سوشل میڈیا پہ ویڈیو آ چکی ہے، وہ پولیس وین میں جا رہا ہے، پولیس کسٹڈی میں ہے. تو میں تو آپ کے پروگرام میں براہ راست سمجھتا ہوں کہ اس کی ایف آئی آر محسن نقوی صاحب پہ جو وزیر اعلیٰ اس وقت پنجاب پہ ان پہ کٹنی چاہیے، کیونکہ یہ ساری پیچھے ماسٹر مائنڈ رانا ثناءاللہ ہیں، محسن نقوی ہیں، یہ لوگ ہی ہیں نا. چند روز قبل میں دیکھ رہا تھا رانا ثناءاللہ کہہ رہے تھے جی ہم مکمل دشمنی کر کے دکھائیں گے. عمران خان کو ہمیشہ انہوں نے کچلنے کی بات کی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو کچلنے کی بات کی ہے. تو آج تو انہوں نے عملی طور پہ ہمارے ایک ورکر کو شہید کر دیا. 40 روز سے بلال زمان پارک آ رہا تھا. جی اس کی فوٹیجز چلی ہے تھوڑی دیر پہلے اے آر وائی پہ ان کی جو زمان پارک کے باہر وہ موجود ہوتے ہیں. میں کنڈی صاحب سے بریک سے پہلے ان کا ویو بھی لے لوں. کنڈی صاحب یہ جو ہو رہا ہے یہ آپ کو سوٹ تو کر رہا ہوگا، آپ کو شاید اچھا بھی لگ رہا ہوگا، آپ لوگوں کی مرضی اور آپ کی پولیٹیکل خواہشات کے شاید مطابق بھی ہوگا، لیکن یہ اس ملک کی جمہوریت کے لیے اور مستقبل کے لیے اچھا نہیں ہے، کیونکہ کل کوئی بھی اس کے ریسیونگ اینڈ پہ ہوگا. یہ یاد رکھیں جو مثالیں آج کریٹ ہو رہی ہیں کنڈی صاحب، یہ کل کے لیے اچھی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کاشف آپ نے جو بھی بات کی، میں بیسیکلی آج ٹریول کرتے مجھے جو بھی نیوز ملی اور اس طریقے سے لاہور میں جو چیز ہوئی، میں اس کو ایز اے پولیٹیکل ورکر بالکل سپورٹ نہیں کرتا ہوں. ایز اے پولیٹیکل ورکر ہر کسی کو جمہوری حق بنتا ہے کہ وہ اپنا جو ہے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرے. احتجاج ایک جمہوری عمل ہوتا ہے جس کو آپ احتجاج کر سکتے ہیں ایک ڈیموکریٹک طریقے سے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیزیں جو ہے فیوچر میں پولیٹیکل اس کے لیے، دیکھیں پہلے بہت زیادہ اس ملک میں پولیٹیکل پولرائزیشن ہے. ہم الیکشن میں جا رہے ہیں، پنجاب کا اسکیجول آج آ گیا ہے، کے پی کا آنے والا ہے،
جیسے آپ نے ذکر کیا کہ دفاتر کھلیں گے، گلی گلی محلے محلے علاقوں میں دفاتر کھلیں گے، اور پھر یہ چیزیں جو کہ ڈیموکریسی کا، جمہوریت کا الیکشن تو ہم تو دیکھیں آپ لوگ ایز پولیٹیشینز، اور میں کہتا ہوں ہمارا ورلڈ کپ ہوتا ہے یہ، دس از دا ایونٹ جس کے لیے 5 سال لوگ انتظار کرتے ہیں، الیکشنز ہوں گے، اٹس ناٹ لائک اے ورلڈ کپ بٹ اٹ از لائک اے ورلڈ کپ. بالکل صحیح بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. الیکشن ہمارا ہوتا ہے اور آپ کو بھی ورلڈ کپ ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی جو ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں، آپ کے پروگرامز ہوتے ہیں، اور اس پہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ انفارم کر رہے ہوتے ہیں، تجزیے ہوتے ہیں. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. مطلب ہے ہم میں جو ہے برداشت کا مادہ ہونا چاہیے. ہمیں ایک دوسرے کو جو ہے وہ ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے، ایک دوسرے کا پوائنٹ آف ویو کو جو ہے وہ برداشت کرنا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارا ملک اتنے پولیٹیکل پولرائزیشن میں چلا گیا ہے کہ اب یہ چیزیں برداشت کرنا. لیکن کیا یہ پولرائزیشن کی وجہ سے یا یہ سیاسی فیصلہ ہے کہ عمران خان کو کچلنا ہے، اس کو پالیٹکس الیکشنز نہیں ہوں گے؟ کچلنے کی بات نہیں ہے. کوئی پولیٹیکل لیڈر کو کسی کو کچل نہیں سکتا ہے. ماضی میں ہمارے اوپر بھی بڑے کچلنے کی کوشش کی گئی، اور پچھلی اگر آپ عمران خان صاحب کی بھی حکومت دیکھیں تو اس میں بھی جس طریقے سے ہوا. لیکن یہ چیزیں کسی پولیٹیکل دیکھیں -1 ہمارے دور سے شروع ہوا کہ -1 آپ کسی لیڈرشپ کو مائنس نہیں کر سکتے. پولیٹیکل پارٹیز رہتی ہیں، پولیٹیکل لیڈرز رہتے ہیں، مائنس نہیں ہو سکتے. لہذا یہ چیزیں دیکھیں، لیڈرشپ کو بھی دیکھنا چاہیے. اگر میری پارٹی کا لیڈر مجھے اگر اس پہ بک اپ کرتا ہے اور شاباش دیتا ہے کہ آپ نے بہت اچھی کی ہے، آپ نے بہت اچھی غلط گلوچ کی ہے، آپ نے بہت اچھی لڑائی لڑی ہے، تو یہ چیزیں بھی میں سمجھتا ہوں کہ پولرائزیشن کی طرف جاتی ہے. پولیٹیکل لیڈرشپ کا، پولیٹیکل ورکرز کا اس میں بہت اہم کردار ہے. اور فرسٹ ایئر لیڈرشپ کا ہے، سیکنڈ ایئر لیڈرشپ کا ہے. سر وہ تو میں اس کے اوپر آتا ہوں. یہ جو کردار ہے نا، یہ تو بالکل آپ ٹھیک کریں، لیکن وہ ان جگہوں پہ ہوتا ہے جہاں پر کچھ رولز آف دا گیم ہوتے ہیں. میں کاشف بھائی، یا رول آف دا گیم ہی نہیں ہے، وہاں کیا کریں گے آپ؟ آپ مجھے بتائیں، ایک بندہ آج مر گیا ہے، ایک طرف مریم نواز جلسے کر رہی ہیں، آپ اپنے پارٹی ٹکٹ فائنلائز کر رہے ہیں، ایک پارٹی کہتی ہے ہم اپنی سیاسی مہم کا آغاز کریں گے، اور آپ کہتے ہیں نہیں آپ نہیں کر سکتے، ہم نے دفعہ 144 7 دن کے لیے لگا دی. دیکھیں ہم نے تو پہلے دن ہی کہا ہے کہ جو آئین کے مطابق ہے اسی مطابق جو ہے وہ الیکشن ہونے چاہیے. ہم نے اپنے پارلیمانی بورڈ کی میٹنگز ہو رہی ہیں، ٹکٹ بھی فائنل کر رہے ہیں. چلیں ایک چیز بڑا اعلان کر دینا، کہیں کہ اگر الیکشن نہ ہوئے تو ہم حکومت چھوڑ دیں گے. دیکھیں الیکشن بالکل ہوں گے. آپ ایف اینڈ بٹس پہ کیوں بات کرتے ہیں؟ کیونکہ اس ملک میں جس دن صدر نے تاریخ دی، یقین مانے مجھ سے پہلا سوال میں پوچھا گیا سر دے تو دی الیکشن ہو جائیں گے. میں کہا کتنا بدقسمت ملک ہے جس میں الیکشن کی تاریخ دے دی گئی ہے، لیکن آج بھی لوگ سوال یہ پوچھ رہے ہیں الیکشن اس ملک میں ہوگا یا نہیں ہوگا. میں بریک کے بعد آپ سے مزید پوچھتا ہوں. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں.